پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دشمن کو واضح پیغام. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس. فورم کا بیان. طالبان رجیم کے قبضے شدہ علاقے سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی پر شدید تحفظات کا اظہار. پاک فوج کا آپریشن غزب الحق کے تحت دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان. فورم کے مطابق سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کے خاتمے کے لیے مضبوط سیاسی ڈھانچہ ناگزیر ہے. خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے ہی مشروط ہے. پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. مسلح افواج کا بھارت کو پیغام. کور کمانڈرز کانفرنس میں سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس. فورم نے کہا کہ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے. بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا. فورم کا علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین. کور کمانڈرز کانفرنس اعلامیہ کے مطابق کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا خطے میں امن ممکن نہیں ہو سکتا. حماس کا 20 سال بعد غزہ میں اپنی حکومت کے خاتمے اور انتظامی کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان. حماس کے ترجمان نے کہا کہ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. گورننگ باڈی کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے. ترجمان حماس نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ حماس نے موجودہ حکومتی ڈھانچے کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حماس نے غزہ میں شہری انتظام اور ٹیکنوکریٹ حکومت قومی کمیٹی کے سپرد کرنے کے راہ ہموار کر دی ہے. فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا انتظام سنبھالنے تک حماس نگران کے طور پر کام کرے گی. ایک عوامی سطح پر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کیا. دریائے سندھ کے پانی پر کوئی سودا نہیں ہوگا. پانی کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بھارت سنتاس معاہدے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے. بھارت پاکستان میں سازش کر رہا ہے, اسے ناکام کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیا. سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی ناقابل تنسیخ حق ہے. پاکستان کا پانی ہماری بقا ہے جس کا ہر صورت تحفظ کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا بھارت کو پیغام. کہا کہ بھارتی کوشش کی نہ تو قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی اخلاقی جواز. اس اقدام سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کا بھی دو ٹوک موقف. جاری پیغام میں کہا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. بی جے پی سمجھتی ہے کہ وہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتی ہے. بھارت کو یاد ہوگا کہ اسے پہلے بھی پاکستان بہت بار اس کی غلط فہمیاں دور کر چکا ہے. اب بھی ایسا ہی کریں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری. امجد حسین ایڈوکیٹ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر سید مہدی شاہ نے امجد حسین سے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ نے عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ عوام نے بھاری ذمہ داری سونپی ہے. بطور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھوں گا. جی بی کے عوام کا پیپلز پارٹی سے 3 نسلوں کا رشتہ ہے. نون لیگ کے مشکور ہیں. شہید ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے کا تعزیتی جلوس رواں دواں. عوام غم سے نڈھال. ایرانی میڈیا کے مطابق جلوس کا آغاز تہران کی گرینڈ مسلح سے ہوا جہاں شہید خامنائی کا جسد خاکی گزشتہ 2 روز سے عوامی دیدار کے لیے رکھا ہوا تھا.
جلوس اسٹریٹ امام حسین اسکوائر انقلاب اسٹریٹ انقلاب اسکوائر آزادی اسٹریٹ آزادی اسکوائر اور شہید لشکری ہائی وے سے گزرے گا۔ جلوس کے بعد شہید خواب نائک کے جسد خاکی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ خواب نائک کے جنازے کے جلوس میں لاکھوں افراد شرکت۔ ایرانی عوام اور قیادت کا شہداء کے خون کے انتقام لینے کا اعلان۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ شہید خواب نائک کے قاتل اپنے انجام تک ضرور پہنچیں گے۔ امریکی فوج نے عسکری لحاظ سے ایران کو شکست دی ہے۔ ہماری فوج بہترین فوج ہے جس کا مظاہرہ وینزویلا میں کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کے ساتھ معاملات بہترین انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران میں جاری ہفتہ سوگ کے باعث امن مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیے۔ جنازے سے متعلق تقریبات کے پیش نظر ایران سے امن مذاکرات روک دیے گئے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ ملک کو سفارتکاری کے ساتھ دفاع کے لیے بھی ہر دم تیار رہنا ہوگا۔ سفارتکاری سے میدان جنگ میں ہونے والی کامیابیوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی بولے کہ شہید رہبر اعلیٰ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران ناقابل شکست اور صہیونی ریاست کی زوال کی طرف جا رہا ہے۔ شہید امام کے مشن کو جاری رکھوں گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کے ایرانی قیادت ختم کرنے کی دھمکی۔ جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل نے مبینہ طور پر اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے کی قیادت پر خواب نائک کو نشانہ بنایا۔ جو بھی ایرانی رہنما ایسے اقدامات کو فروغ دے گا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیل ہر وقت اور ہر قسم کے خطرے کے خلاف اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق علی خواب نائک کے بیٹے اور ممکنہ جانشین مجتبیٰ خواب نائک نشانے پر ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی دو ٹوک پیغام، کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تل ابیب میں اپنے پٹھوؤں کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اسرائیل نے اپنے مالک کو نظر انداز کیا تو ہم بھی سبق سکھائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر صادر جاپاروف نے اس کے کال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت کو اسی کال بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آمد کے موقع پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ 1995 کے بعد صدر زرداری کرغز جمہوریہ کا دورہ کرنے والے پاکستان کے پہلے صدر ہیں۔ صدر زرداری کی کرغزستان کے صدر سے ملاقات شیڈیول، دو طرفہ تجارتی تعلقات پر بات ہوگی۔ گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق کے قاتل کو 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ملزم سعد عباسی 14 روز کے لیے شناخت پریڈ پر جوڈیشل لاک اپ میں جیل منتقل۔ ملزم سعد عباسی کو 20 جولائی کو عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ میں لڑکی کے ساتھ تھا، بندہ آ کر ہمیں ڈسٹرب کر رہا تھا، ملزم سعد عباسی کی عدالت میں بیان۔ ملزم کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت تھانہ مارگلا ہل میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس کے مطابق واردات کے بعد ملزم فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوا۔ ملزم کو لاہور پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سعد عباسی تھانہ کھنہ کی حدود بند کھنہ روڈ کا رہائشی ہے، عمر 20 سال، تعلیم میٹرک۔ عوامی حقوق کی تحریک کو شرپسند اور ذیلی قوم پرست عناصر نے ہائی جیک کر لیا۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر نے کالعدم کمیٹی کی حقیقت عیاں کر دی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی انتخابات میں خلل ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ کالعدم کمیٹی نے پرتشدد کارروائیوں سے کشمیر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی۔ کالعدم کمیٹی نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر ڈنڈے تھما دیے۔ یہ تحریک صرف انتشار کے لیے ہے۔
سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے, ریویو بھی ہو سکتا ہے پرووائڈڈ وہاں کے حالات چینج ہو. اگر وہاں کے حالات چینج ہو گئے, ہمیں وہ ماحول ملا جو ملنا چاہیے, ہمارا نشان ریسٹور ہو گیا, ہماری پارٹی کو اجازت ملی, ہماری لیڈرشپ کو اجازت ملے گی, ہمارے لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اٹھایا جائے گا, ان کو یہ نہیں ہو جائے گا, ان کو فورس کیا جائے گا, ان کی لائلٹیاں چینج ہوگی, اس لیے پھر ہم ضرور کریں گے. آزاد کشمیر انتخابات بائیکاٹ پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے. بیرسٹر گوہر نے اشارہ دے دیا. صحافیوں سے گفتگو میں بولے کہ کسی بھی پارٹی کے لیے الیکشن میں بائیکاٹ کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے. سیاست میں کوئی فیصلہ حرف آخر نہیں, نظر ثانی ہو سکتی ہے. ہم ابھی تک الیکشن کے بائیکاٹ کے فیصلے پر قائم ہیں. الیکشن بائیکاٹ کے فیصلے میں آزاد کشمیر کی قیادت کی رضامندی شامل. الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرے. 4 ایکڑ آپ کی زمین نکلی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 50,000 روپیہ فی ایکڑ آپ کو ہم دیں گے زمین کی تیاری کے لیے, تاکہ آپ نے اپنی جو بھی فصل اگانی ہے اس کے لیے آپ کو کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑے اور کسی سے کوئی مدد نہ لینی پڑے. تو ہم آپ کو فی ایکڑ جو ہے وہ 50,000 دے رہے ہیں, تو آپ کی 4 ایکڑ ہے تو آپ کو 2 لاکھ روپیہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جلدی اپنی زمین کو تیار کریں, اپنی فصل بوئیں, آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا آج سے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی قرآن اندازی کر دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرآن اندازی کے خوش نصیب کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا. قلیل مدت میں بڑا پروگرام مکمل کیا. اسکیم کے تحت 20 سال کے لیے زمین کھیتی باڑی کے لیے دی جا رہی ہے. اپنا کھیت اسکیم کے لیے 30,000 درخواستیں موصول ہوئی. سب سے پہلے تو گورنر صاحب میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا on the launch of Invest Park. It was a few years back that I was sitting in the same auditorium as a practitioner at that point in time when we saw the launch of RAST, and we haven't looked back since then in terms of a real new era and revolution in terms of payment rails. اور آج جو انیشیٹو ہے جو پرائم منسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کیش لیس پاکستان, راست از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل پلر اینڈ انیبلر آف دیٹ ڈیجیٹل جرنی دیٹ دی کنٹری از آن. وفاقی وزیر خزانہ نے کراچی میں انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح کر دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب میں خطاب سے کہا, انویسٹ پاک پورٹل سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز ہے. انویسٹ پاک پورٹل کا مقصد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. جائز کیش ایپ کے ذریعے 5,000 روپے سے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. حکومت سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے. ملک میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ نے 264 اموات کے کیس میں سزائے موت پانے والے 2 ملزمان بری کر دیے. فیصلے کے مطابق استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا. 2.5 سال کے بعد سامنے آنے والی نئی کہانی قابل اعتماد نہیں. تاخیر سے سامنے آنے والے بیانات پر انحصار ممکن نہیں. عدالتی اعتراف جرم آزاد شواہد سے ثابت نہیں ہو سکا. ملزم کا شک کا فائدہ اٹھانا اس کا قانونی حق ہے. ملک بھر میں مانسون بارشوں کا آغاز. بارشیں برسانے والا سسٹم پاکستان کے شمالی علاقوں میں داخل. خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش. گرمی کی چھٹی. گرمی سے گھروں میں محصور شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی. کشمیر, بالائی خیبر پختونخوا, اسلام آباد اور پنجاب میں بارشوں کی نوید سنا دی. اور ناروے نے برازیل کو شکست دے کر تاریخ رقم کر دی. پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی. فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں ناروے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. 5 بار عالمی چیمپئن
برازیل کو 2-1 سے ہرا کر ناروے نے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ نیو یارک کے مڈ لائف اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس سنسنی خیز مقابلے میں برازیل نے متعدد مواقع پیدا کیے۔ برازیل کا عالمی کپ سفر اختتام پذیر۔